الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک وارحم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پچھلے دنوں ہم نے بھی ایک تقریباً 2 ہفتے پہلے اردو میں بیان کیا تھا۔ اس وقت بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس موضوع کے علاوہ کسی اور چیز پر بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سب لوگوں کا رجحان دھیان اسی طرف ہے، اس کرونا وائرس کی طرف۔ آج میرا بالکل ارادہ تھا کہ میں اس کے علاوہ کسی چیز پر بات کروں، مگر پچھلے 3-4 دن بالخصوص اور ویسے بھی پچھلے 1-2 ہفتے مجھے محسوس ہوا، چند لوگوں کے میسیجز آئے، میں بھی مختلف علماء کے بیانات اور تقریرات سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور میں نے محسوس کیا کہ کچھ مزید رہنمائی، ہدایات، کچھ چیزوں کی وضاحت طلب ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج رات میں ان چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر لوں، تاکہ ایک ہم صحیح طرح سمجھیں کہ یہ ہے کیا چیز، اور دین اسلام کے مطابق ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم نے سوچنا کیا ہے، اور ہم نے دل میں کیا جذبات اپنانے ہیں۔ اور بعد میں انشاءاللہ میں کچھ دعاؤں بھی، میں نے 3 دعائیں نکالی ہیں احادیث سے، بہت ہی مختصر، بہت آسان، جو میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی مکمل کافی ہوگا، مگر اگر ہم 3 سے 3 استعمال کر لیں تو کم از کم دعا کا باب ہمارے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے ایجاد کیا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اس سے تو ایک اسبابی سطح پر ایک امید ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو صرف امید نہیں، ہم اپنی دعاؤں میں بھی اس کو باقاعدہ حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم فضل سے انسان کو ہدایت دیں کہ اس کا علاج وہ ایجاد فرمائیں۔ یہ اب ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، مگر اس کی دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم باقی اسباب اختیار کر رہے ہیں اس سے حفاظت کے، تو پھر اس کا علاج کے بھی جہاں لوگ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے دعاؤں کا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے سچے دل سے ایسی دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سائنسدان، میڈیکل سائنٹسٹ کو ہدایت دے دیں اور اس چیز کا کیور اور علاج کی توفیق دے دیں۔ دوسری چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم فضل سے تقریباً 100 سال بعد کوئی ایسا واقعہ ہم پر، انسان پر نازل فرمایا ہے، مگر یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو پچھلے اس قسم کی بیماریاں تھیں جن کو ہم انگلش میں پلیگ کہتے ہیں، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ ایسی چیز تھی جیسے سمجھے ایک ہوا بس گزرتی ہے، اور اس میں ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں لوگ
مرے تھے بہت زیادہ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک حد تک، کافی حد تک، مکمل نہیں مگر بہت ایک دائرہ ہے جس سے اس سے بچا جائے. اس کو نہ وہم کہیں گے نہ ایمان کی کمزوری کہیں گے. یہ عین دین ہے، عین حکمت ہے کہ جس کوئی بھی شر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پیدا کیا ہے، وہ بچھو ہو، سانپ ہو، بجلی کا ہائی وولٹیج وائر ہو، ٹھیک ہے نا، سردی کا موسم، ہم سردی میں نہیں نکلتے اللہ کے ہم کوئی سویٹر کوٹ پہنے ہیں، تو اس کی حفاظت. اور جو لوگ بہت زیادہ اردو میں یہ جملہ چل رہے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، یہ ایک نارمل سی چیز ہے. اس کو بھی اتنا بڑا پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بہت ریشنل انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ بہت ہی سمپل چیز ہے. عام جانور جس کے ذہن میں بہت زیادہ آئی کیو ریشنل نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس پر کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی زیر بحث چیز نہیں ہے کہ دین کیا کہتا ہے. یہ توکل کے مہرانوں کے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں. آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ باہر سردی کا موسم ہے، کیا میں کوٹ پہنوں یا نہیں پہنوں؟ اگر کوٹ پہنوں گا تو وہ کیا توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ جس طرح یہ سوال بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سوشل ڈسٹنسنگ، سوشل آئسولیشن، سیلف کوارنٹین، ٹھیک ہے نا، اس پر کوئی سوال اٹھایا نہیں جا سکتا کہ کیا یہ توکل کے خلاف ہے یا نہیں ہے. آج سے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. سمجھ گئے؟ اگر کوئی کہتے ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، میں سوچ رہا میں جیکٹ پہنوں یا نہ پہنوں، اگر جیکٹ پہنوں گا یہ کیا کوئی توکل کے خلاف ہوگا؟ کوئی ایسے پوچھ نہیں سکتا. تو آپ سمجھے یہ سوال ہی چھوڑ دے. جواب ہے کہ جواب تو بالکل درست ہے جو سارے علماء ماشاءاللہ دے رہے ہیں. آپ سب کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا کہ تمام اسباب اختیار کرنے سے، ان کو اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑنا، اس کو توکل کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے ماتحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب سے زیادہ قوی ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے حفاظت بالکل کر سکتے ہیں. یہ بھی پہلو ہے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی، اب میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا کہ میرا موقف نہیں ہے کہ مسجد جانا چاہیے، مگر اگر کوئی مسجد چلا جائے، کوئی نیک سادہ ستھرا بزرگ بندہ عمر میں، اور وہ مسجد پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، اب انہوں نے اسباب اختیار نہیں کیا، مگر یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی صرف قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے، اسباب نہ اختیار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی حفاظت دیں گے. یہ بالکل ہو رہا ہے. اور بالکل دوسری طرف بھی معاملہ ہے. تو اس پر بھی یقین نہیں ہے کہ جسٹ اسباب اختیار کرنے سے اس کا اثر مرتب ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان اسباب میں وہ تاثیر نہیں دے دیتے. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو دونوں چیزیں چل رہی ہیں، سب چیز چل رہا ہے، مگر ہم بندے ہیں. اس کو بندگی کہتے ہیں، عبدیت. ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جھک کر اسباب اختیار کرنا ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان اسباب کو بھی قبول کر لیں، ان اسباب پر کوئی اثر تاثیر دے دیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب کام نہیں کرے گا جب تک آپ مجھے محفوظ نہیں کرنا چاہیں. یہ سب کرنا ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں، یہ صرف کرونا وائرس کے بارے میں نہیں کرنا، پوری لائف اس کے بارے میں، پورے آخرت اس کے بارے میں. ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں؟ عبادات، اعمال صالحہ، اچھے اخلاق، دینی تعلیمات پر عمل. مگر ہم سب کو پتہ ہے کہ ہاں کیا پتہ ہے اس کے اثر ہمارے اندر آئے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے آپ ان سے پوچھیں، نماز پڑھ رہا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے، مگر کیا نماز کے جو اثر تاثیر ہے، جو ثمرہ ہے، نماز کی جو نیکی ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب، کیا وہ میرے اندر آئے گا؟ نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ پڑھے. تو مجھے نماز پڑھنا بھی پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا رو رو کر کہ رب کریم میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ آپ مہربانی فرمائے کہ نماز پڑھنے والا نیکی مجھے دے دیجئے، نماز پڑھنے کی صداقت مجھے دے دیجئے، نماز پڑھنے کا اخلاص مجھے دے دیجئے، نماز پڑھنے کے خیر مجھے دے دیجئے. بندہ زکوٰۃ دیتا ہے
وہ کیا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سبب دے رہا، مگر اللہ تعالیٰ آپ اس زکوٰۃ میں اتنی اثر تاثیر آپ ڈال دیجئے، اور آپ ہی کو ڈالنا، مطلب آپ کے ڈالنے کے بغیر ہوگا نہیں کا کیا کہ اس زکوٰۃ سے غربت ختم ہو جائے، اس زکوٰۃ سے آگے غریب کا کام بن جائے، اس جو چھوٹا سا میں زکوٰۃ یہ صدقہ دے رہا ہوں اس میں ایسی برکت آپ ڈال دیں۔ آل آف لائف، ہماری پوری زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں گے بھی، اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اسباب کے نتیجہ ہمیں دے دیں۔ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اتنے پڑھاکو اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے ہیں کہ آپ دعا کریں۔ اب اگر وہ صرف اسباب والے تھے تو وہ کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں کل امتحان کے لیے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ سب کو پتہ ہے دوسرے بھی قوم ہیں جو وہ اسباب نہیں اختیار کرتے، نہیں پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی دعا کرنے ہیں۔ سب کو دعا کرنا پڑتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی محتاجی سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ کرونا وائرس کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کہتے کہ آج میں یہ سبق سیکھ رہا ہوں، چلو اللہ کا کرم فضل ہے آپ نے آج سیکھ لیا، مگر آپ کو بہت پہلے یہ چیز سیکھنا چاہیے تھا، اور اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے بھی جو بڑے بڑے پلیگز آئیں یہ ہمیشہ نہیں رہے، کوئی 1 سال 2 سال جتنے بھی سال، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے لیے بھی تیار کروں گا، یہ کوئی 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے۔ مے بی لاک ڈاؤن کسی ملک میں علاقے میں 1-2 ہفتہ ہو، یہ معاملہ 1-2 ہفتہ کا نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمت بھی ہونا چاہیے، حوصلہ بھی ہونا چاہیے، سمجھ بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرنا ہے، اور اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگیں، بہت دعائیں مانگیں۔ اگلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چیز بہت واضح کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے اس بات کہنے میں، مگر اس وقت تمام اہل دین اور علماء کرام کی قیادت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری امت کو، اور بالخصوص جو ہمارے اس ملک پاکستان میں، اس معاشرت کو کامل تقوی کے راستے پر مکمل حکمت کے ساتھ چلائیں۔ دین اس چیز کا نام ہے، تقوی اور حکمت دونوں کو جمع کرنا، اس چیز کو دین کہتے ہیں، اس چیز کو شریعت کہتے ہیں، اس چیز کو اعتدال کہتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کے پہلو چھوڑ دیں وہ بھی بے اعتدالی ہے، اگر ہم حکمت کو بھی چھوڑ دیں وہ بھی بے اعتدالی ہے۔ بلکہ فقہاء کا جو اصل جو ملکت ہے نا، تفقہ اس چیز کو کہتے تھے کہ قرآن اور سنت کو کیسے اپنایا جائے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحت ہیں، مگر اس کے اندر عبدیت اور بندگی اور اطاعت اور تقوی بھی کیا ہے۔ جو لوگ پہلے والا پہلو صرف دیکھتے ہیں کہ حکمت مصلحت صرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو ماڈرنسٹ پرفارمنس کہتے ہیں۔ وہ آدھے صحیح ہیں کیونکہ وہ حکمت مصلحت دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دین میں، مگر وہ بندگی، اطاعت، تقوی وہ پہلو پر بات نہیں کرتے۔ جو لوگ اونلی تقوی اور اطاعت کو دیکھ رہے ہیں اور مصلحت حکمت کی بات ہی نہیں کرتے، تو وہ بھی مکمل دین کی سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں واضح طور پر، جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام محدثین، فقہاء، علماء اس حدیث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب بارش ہو تو بارش ایک ایسا عذر ہے جس میں مسجد میں جا کر نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا اب اس کی اہمیت وہ نہیں رہی، اور آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بارش جو ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ ہمارے مطلب تھوڑا سا، مطلب 0.0001% چانس ہے کہ آپ بیمار ہوں گے، کیونکہ آپ اس وقت بھی کوئی جیکٹ ٹائپ چیز ہوگا، اور موت مرنے کا، یا اور یہ غور سے سنیں، کسی اور کا موت کا سبب بننا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بارش میں مسجد جائیں، یہ ہو سکتا ہے مے بی 0.0001% چانس آپ کو نمونیا ہو جائے، آپ مر جائیں، مگر آپ کسی اور کا موت کا سبب بننا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو جو بہت اہم چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرونا وائرس 1-2 ہفتے میں کہنے جا رہا، آپ 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں پھر بھی کہنے جا رہا۔ اس کی وجہ اس کا ہاں ایک ہو سکتا تھا، آئی ڈونٹ نو کتنا وقت ہے، 2-3-4 ہفتے
اگر پورے اس روئے زمین پر ہر فرد، ہر انسان ٹوٹلی سوشلی آئسولیٹ ہو، پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر وہ وائرس ہے یا وہ اس سے مطلب صحت یافتہ ہو کر نکل جائے گا، یا جس کی تقدیر میں ہے کہ مرنا ہے وہ مر جائے گا، اور اسی طرح وائرس ختم ہو جائے گا۔ مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ اتنا 100% دنیا میں سوشل آئسولیشن، سوشل ڈسٹنسنگ، یعنی تنہا اور الگ سے رہنا، یہ ہوگا نہیں۔ اب جو لوگ، جتنے بھی لوگ سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے جتنے لوگ سے مل رہے ہیں، وہ آگے جتنے لوگ سے مل رہے ہیں، وہ آگے جتنے لوگ سے مل رہے ہیں، بس اسی سے یہ چیز پھیلتا جائے گا، زندہ رہے گا۔ اگر اب سائنٹسٹ جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھیلے گا، ہم چاہتے ہیں بڑھا نہیں، یہ اپنا سفر کرتا جائے، سفر کرتا رہے گا، مگر اس کو بڑھنے نہیں دینا۔ بس پھیلانے سے آپ روک نہیں سکتے، اس کو بڑھنے سے، اب میں اردو میں مطلب اس کو آپ بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں، اگر آپ کسی سے مسافہ کر لیں اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے سے مسافہ کر لیں، اور پہلا والا کے جو 1% چانس تھا، یا جو بھی % چانس تھا، اس کے اندر کرونا وائرس کے جراثیم تھے اور وہ کسی وجہ سے ان کے ہاتھ پر تھے، آپ نے مسافہ کر لیا، آپ کے ہاتھ پر آ گئے۔ آپ نے دوسرے کے ساتھ مسافہ کر دیا، اس کے ہاتھ پر آ گیا۔ آپ نے گھر جا کر ہاتھ دھو لیے، تو آپ تو کبھی آپ کیری بھی نہیں ہیں، آپ کو کبھی وائرس لگا نہیں۔ وہ بیچارہ جس نے آپ سے مسافہ کیا اور پچھلے جراثیم اس کے ہاتھ پر آ گئے، وہ کسی وجہ سے اس کے ناک میں خارش تھی، اس نے اپنے ناک منہ پر ہاتھ لگایا اور کسی طرح جراثیم اس کے اندر آ گئے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اب اس کے وائرس کے اندر آنے کے سبب آپ بن گئے، اور اگر وہ جو بھی % چانس ہے کہ وہ مر جائے، تو پھر آپ اس کے موت کے سبب بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جان ایسی پیاری ہے کہ جس نے ایک ہیومن لائف کو بھی بچایا، وہ ایسے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو ہمیں بہت اس چیز میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم غیر شعوری طور پر بھی ہم سبب نہ بنیں کہ ہم کسی بھی طرح، چلو اگر وہ نہ بھی مرے، وہ 2 ہفتے بیمار پڑے، ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ دین ہمیں بھی یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم کسی طرح بھی کسی کا ادنا کا تکلیف کا باعث بھی نہ بنے۔ تو اب وہ صرف ڈیتھ کی اسٹیٹسٹک نہیں ہے، ایون اگر کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے، ہم وہ سبب نہ بنیں۔ بہت غور کرنا چاہیے، بہت سوچنا چاہیے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے بالخصوص پاکستان جیسے ممالک میں غریب لوگ ہیں، اور وہ غریب لوگ، اور بہت سے لوگ اس کیٹیگری میں ہیں، بلکہ جو 1-2 مہینے اگر ان کا روزی بند ہو جائے، ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ حکومت کرے، پرائیویٹ لوگ کرے، فاؤنڈیشنز کرے، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ 1-8 مہینے کے لیے ہم نظام بے شک روک لیں، خود کسی طرح مالی امداد کریں تاکہ یہ نظام دوبارہ چل سکے، ورنہ اگر ہم ہلکا پھلکا نظام کو ابھی چلنے دیں گے، وہ پورا وہ وائرس پھیلتا جائے گا، اور 100% اکانومی بہت مہینوں کے بعد تک دوبارہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کرونا وائرس کے معاملے میں۔ میں مزید ایک اور چیز کی وضاحت کروں، کیونکہ میں نے ایک انگلش بیان میں اس چیز کو فرمایا تھا۔ تو جس ملک، جب آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، تو اکثر علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ کچھ علماء نے، اور میں ان میں سے ہوں، جنہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، اگر آپ 4 مرد گھر میں جمع ہو سکتے ہیں تو آپ جمعہ ادا کریں۔ اب جن علماء نے ظہر کا گھر میں پڑھنے کو کہا، ان میں سے اب کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو دونوں کو اختیار ہے، ان کو زیادہ یہی اچھا لگتا ہے کہ آپ ظہر پڑھیں۔ بہرحال دونوں اختیارات آپ کے اندر ہے، مگر ہر حال میں آج جمعہ تھا، اور اگر آپ مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ٹو کمپنسیٹ، اس کو بیلنس کرنے کے لیے، تاکہ جمعہ کی اہمیت دل میں رہے، تو آج اس کے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ میں سب سے اچھے کپڑے پہنوں، میں اہتمام سے غسل کروں، میں عطر لگاؤں، میں سورہ کہف پڑھوں،
میں عبادات کی کثرت کروں، عصر سے مغرب جہاں قبولیت دعا کا وقت ہے حدیث کے مطابق، اس وقت کی تلاش کروں، کچھ زیادہ دعا کروں. یعنی اگر مسجد جو اصل جو مین فیچر جمعہ کا یہ ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں، آج جو وہ نہیں ہو سکا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سی دوسری چیزیں کرنے چاہیے تھے تاکہ جمعہ کی اہمیت ہم بھول نہ جائیں کہ آج جمعہ ہے. ورنہ اس طرح آپ لوگوں کو کہیں بس گھر میں زور کی نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ تو بھول جائیں گے کہ جمعہ ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ آج جمعہ تھا اور جمعہ کے تمام فضائل جو احادیث میں وہ سب آج ہوئے. جمعہ کے تمام آداب ہم کو اپنائیے چاہیے تھا زیادہ اہتمام سے آج، اسپیشلی کیونکہ وہ مسجد والی نماز ہم سے رہ گئی. اور جن لوگوں نے گھر میں ظہر پڑھ لی وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگا. جنہوں نے 4 اور زیادہ بھی جمع نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر میں اگر 4 لوگ ہو، مرد ہو یا کوئی بہت ہی قریبی ہمسائے یا قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ ویسے بھی آپ کا ملنا جلنا ان دنوں میں ہے، اگر ان کے ساتھ مل کر 4 ہو جائے تو آپ پڑھ لیں. کوئی بیمار نہ پڑے، کوئی 50 سال یا 60 سال کی عمر سے اوپر نہ پڑے، اور اگر احتیاط کے تقاضا آپ 4 جمع نہیں کر سکتے تو آپ بے شک ظہر پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کچھ وضاحت تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب بہت اہم چیز ہے، میں اس کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جتنی فکر ہے، اور مجھے آج ایک بہت بڑے محدث گزرے ہندوستان میں، مجھے بس ایک دفعہ ان کے زیارت اور مسافہ نصیب ہوا تھا انگلینڈ میں. ان کا نام ہے شیخ مولانا محمد یونس جون پوری رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کا بہت ہی زبردست مقولہ کسی نے مجھے بھیجا، اور وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ امت کے لیے دعا کریں، اور پہلے امت کے لیے دعا کریں. اور واقعی ہم میں سے اکثر جس قسم کے لوگ آج کی گفتگو سن رہے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فضل کیا. گھر بھی ہے، گیٹ بھی، دروازہ بھی ہے، تالا بھی ہے، گیٹ بھی ہے، فریج ہے، فریج میں کھانا ہے، جیب میں پیسے ہیں، گروسری سٹور ارد گرد کھلے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ایسے حالت میں ملینز امت میں سے ملینز کی تعداد میں افراد ریفیوجیز ہیں، وار افیکٹڈ ہیں، اور ان پر کوئی وہ ایسے ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ حفاظت کرے یہ بیماری وہاں پہنچ جائے تو وہاں تو سوشل آئسولیشن کوارنٹین کا تو امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایسے پہنچے گا وہاں، اللہ حفاظت کرے اگر پہنچے تو ویسے ہی ہوگا جیسے پرانے زمانے میں پلیگ ہوتا تھا، طاعون ہوتا تھا. اللہ حفاظت کرے. ان کی کتنی پریشانی ہوگی، ان کی کتنی فکر ہوگی. بہت دعا کرنا چاہیے. جو لوگ جیل میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہ بجا جیل میں ہے اس معنی میں کہ انہوں نے ایسے جرم کیا جس کے واقعی کسی معتبر اصول کے ماتحت اس کو مجرم قرار دیا گیا، مگر وہ ایسی بن جائے، یہ تو ایک الگ چیز ہے. سزا اس کی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خاص بیماری لگ جائے. وہ بھی ایسی جگہ میں ہیں جہاں اتنا تنگ جگہوں میں رہ رہے ہیں، اسپیشلی اس ملک کی جیلز اور بھی غریب ممالک کی جو جیلز، وہ کتنے پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرم کرنا چاہیے، بہت شکر کرم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس پر بھی بات ہو کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کریں، گھر میں لوگ تنگ ہو رہے ہیں، گھر میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ گھر میں لوگوں کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سکون دیا ہے، اور ان کو بہت سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا ہی اللہ نے کرم کیا. ورنہ اگر میں کسی ریفیوجی کیمپ میں ہوتا یا میں کسی جیل میں ہوتا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا اس چیز کا کہ میں اس وقت کتنے پریشان ہوتا. بہت شکر کا مقام ہے، بہت شکر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے. اب میں وہ دعاؤں آپ کو بتانا چاہوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. میں اس پر بھی حیران ہوا کہ مختلف جگہوں سے مختلف خوابوں کی خبریں مل رہی ہیں. اللہ عالم، میں نے کہتا وہ آپ خود فیصلہ کریں آپ کو کس پر یا کس کے خواب پر اعتبار ہے، مگر میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، تو
جب نبوی نسخہ ہے تو آپ کو کس اور نسخہ کی ضرورت ہے؟ چلو آپ اس کو اضافی سمجھ لیں، مگر آپ اصلی نسخہ کو اپنائیں۔ تو میں 3 احادیث آپ کو آج سناؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں ہمیں بتائیں ایسے موقع کے لیے۔ پہلی بات ہے کہ ان دعاؤں کے بارے میں، کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبح شام پڑھنا، صبح شام پڑھنا۔ کچھ علماء نے کہا کہ صبح سے مراد فجر سے لے کر اشراق، کچھ نے کہا کہ فجر سے لے کر زوال، نصف نہار، کئی اقوال میں نے دیکھا تھا۔ آپ اس کو سمپلی ایم پی ایم سمجھنا چاہیں یا روشنی اندھیرا سمجھنا چاہیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دن میں 2 وقت یہ پڑھنا چاہیے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں فرمائے، بالعشی والابکار، کہ آپ ان مارننگز ان ایوننگز میں مختلف اذکار، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں۔ پہلے حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو روایت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک مرد صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ مرد صحابی کا نام نہیں ہے حدیث میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خبر بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ کل مجھے ایک کیا کہتے ہیں اردو میں، بچھو نے کاٹا، بس یہ اطلاع دیں۔ اب اس سے پھر میں ساتھیوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا قریبی تعلق تھا، کتنا بے تکلفی تھا۔ وہ اپنا ایک یہ غم جو بچھو نے ان کو کاٹا پچھلے دن، یہ وہ خبر اور غم اور تکلیف کی خبر سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب میں فرمایا کہ ہاں، اگر آپ اس رات یہ پڑھتے تھے، پھر میں جملہ آپ کو سناتا ہوں، تو پھر وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث اس حدیث کے ایک اور روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ 3 دفعہ اس جملہ، ابھی جملہ آپ کو بتاؤں گا، 3 دفعہ آپ اس جملہ کو کہیں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جملہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب کلمات سے اول مراد قرآن کریم، مگر کلمات سے یہ بھی مراد ہے قرآن کریم جو اصلاً اعلیٰ اولا افضل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تمام کلام۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، کن فیکون، تو وہ کن بھی جس سے وہ چیز پیدا ہوتا ہے، جس چیز وجود میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام سے، ایک حکم سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے مراد ہے you can say the reality of all existence، یعنی تمام موجودات کی حقیقت کی پس منظر اللہ تعالیٰ کے کسی کلمہ ہے، کن۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، ٹھیک ہے۔ تام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تام ہے، مکمل ہے، ہر چیز ان کلمات کا احاطہ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں ان کلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات، تام کلمات، مکمل کلمات، ان میں پناہ لیتا ہوں، من کس چیز سے؟ شر، ہر وہ شر، ما خلق، جس شر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کرونا وائرس بھی اس میں شامل ہے، اس میں ہر بیماری اس میں شامل ہے، اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس میں انسان اور جن جو شیطان کا کام کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں میرے نفس کے اندر جو شر ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کرونا وائرس کے لیے دعا نہیں بتائیں، تو ہم نے بھی صرف کرونا وائرس کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھتے ہوئے حدیث کے معنی لینا ہے، من شر، ہر شر۔ اس میں وہ بھی آپ کا ذہن تھوڑا سا ادھر بھی چلا جائے، ٹھیک ہے، مگر بہت سے اور شرور ہیں۔ بلکہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم فہرست بناتے ہیں
کہ مجھے کس چیز سے محفوظ ہونا چاہیے. کرونا وائرس از ناٹ ایٹ دا ٹاپ آف دیٹ لسٹ. وہ سب سے بڑا شر نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اس سے بڑھ کر فتنہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، قتل ہے، جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہے، گناہ ہے. کرونا وائرس سے بڑھ کر بہت شر ہے، اور ہم نے اس حساب سے، اس ترتیب سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ جملہ ہو گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دوسری دعا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفاء راشدون میں سے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ راوی ہیں، اور یہ روایت امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اپنے کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ اگر 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کوئی یہ جملہ پڑھ لے، میں جملہ بتا دیتا ہوں، تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں. الذی، کون سے اللہ؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، ایک تعریف میں I am going to invoke اللہ تعالیٰ in a certain way. لا یضر مع اسمہ شیء، کہ ایسے اللہ کے ساتھ ان کے نام سے، ان کے نام کے ساتھ کوئی چیز اس روئے زمین پر یا پورے کائنات میں مجھے کوئی ضرر نقصان نہیں کر سکتا. ایسے اللہ کہ صرف ان کے نام کے ساتھ، جسٹ ان کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک اسم ربک، کہ آپ کا رب کا نام بہت بابرکت ہے. تو یہ بابرکت نام، وہ نام والا ذات ایسی ہے کہ ان کا نام ایسا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جو منسلک ہے، جو بسم اللہ سے کہنے سے ہو جاتا ہے، پورے اس روئے زمین اور پورے کائنات میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، اور میرا یہ جملہ سن رہے، العلیم، اور جاننے والے، اور اللہ تعالیٰ جانتے کہ کیا اس روئے زمین اور کائنات میں کون سی چیزیں ہیں جو ضرر پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 دفعہ شام، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام. میں کہتا ہوں کہ پہلے حدیث میں نہیں ہے، مگر وہ بھی آپ صبح شام پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ کو وہاں اختیار ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ اس دوسرے والے کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو جملہ ہے وہ 1 دفعہ صبح 1 دفعہ شام. یہ وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو بٹھا کر سکھایا. تو کسی ایک بیٹی راوی ہے مگر اس کا نام نقل نہیں ہے، اور امام ابو داؤد نے اس کو روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو یہ چیز سکھایا، کیا کہ جب صبح آپ جاگتی ہیں تو آپ ایک جملہ کہہ دیں. جملہ بھی بتاتا ہوں، اور جو بھی یہ جملہ صبح کہیں گے تو وہ شام تک محفوظ ہوں گے، اور پھر رات میں شام میں جو کہے گا وہ صبح تک محفوظ ہوگا. تو یا بھی صبح شام اگر 1 دفعہ، دوسری حدیث میں صبح شام 3 دفعہ، اور پہلے حدیث 1 ہی دفعہ کہنا. تیسرا، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. سبحان اللہ و بحمدہ،
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمالات سے متصف ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام تعریفیں اور تعریف از خود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سچتی ہیں۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ما شاء اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کان وہ ہوتا ہے۔ وما لم یشاء، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے لم یکن، وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میں جانتا ہوں، یعنی میں تصدیق کرتا ہوں، علم بمعنی تصدیق، میں جانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعتاً تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہاں ضرور ان چیزوں میں کرونا بھی آتا ہے، مگر ہم نے اگین اس دعا صرف اس کے لیے نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ میرے نفس پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شر پر قادر ہیں۔ اینڈ فائنلی وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ کا علم یعنی ہر چیز کے احاطہ کرتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کامل علم کے احاطہ دائرہ میں ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کامل قدرت کے ماتحت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ایک دفعہ صبح پڑھے گا شام تک محفوظ، جو شام پڑھے گا صبح تک محفوظ۔ اب یاد کریں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب ہم یہ اسباب، یہ دینی اسباب ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی پھر ہم نے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہمیں دے دیجیے، اور صرف کرونا وائرس میں نہیں مگر بہت سے اور چیزیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک تو میں خود اپنے لیے نقصان دہ ہوں، میرا اپنا غصہ، میرے اپنے جو برے ایٹریبیوٹس، میرے کچھ بیڈ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، وہ بھی میرے لیے دوسروں کے لیے نقصان ہے، تو ہم ان کے بارے میں بھی یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، گو کہ اٹ مینس ایکسٹرنل ہارمز۔ اب جب یہ 3 مختصر دعا پڑھ لینا صبح شام، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت جب ہم یہ دعا پڑھیں نا، یا دعا پڑھنے سے پہلے یا دعا پڑھنے سے بعد، ان دعائیں پڑھنے سے پہلے یا بعد، کہ کوئی اور عبادت بھی کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو مخاطب کرنا چاہیے کہ کیا میں یہی عبادت کر رہا ہوں؟ پورے دن میں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، پورے دن میں نے کوئی اور اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر، تسبیح، حمد، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی استغفار اللہ سے معافی نہیں مانگی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود شریف صلوات نہیں بھیجے، میں نے کسی غریب کو خدمت نہیں کی۔ ماشاءاللہ اب تو بہت سے بیت اسلام ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، اور بھی ٹرسٹ ہیں، مطلب بہت سے فہرست آتے رہتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، صدقے بھی دینا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ صبح شام ایک رجوع اللہ ہو، نمازوں کے علاوہ، اور نمازوں میں بھی اور نماز کے اوقات میں بھی رجوع اللہ ہو۔ اور ایک اور آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً سب لوگ کو آج کل فرصت زیادہ ہے، تو ایک بہت اہم چیز ہم تقریباً سب کو اب پتہ چل گیا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے ہم دین سے دور نہیں تھے۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں تھے کہ نہیں میں کیونکہ مصروف ہوں، میں اس لیے قرآن نہیں پڑھتا یا قرآن نہیں سمجھتا، نہ تفسیر دیکھتا ہوں، نہ سیرت کو پڑھتا ہوں، نہ حدیث کو سمجھتا ہوں، نہ غریبوں کے، بیکاز میں مصروف تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اپنا مصروف نہیں ہوں، تو آپ دیکھنا آپ کتنے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے سے اکثر یہی ہوگا کہ ہاں ہم ابھی بھی اتنے ہی کم کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو اٹ مینس کہ یہ پھر مصروفیت وجہ نہیں تھی۔ تو ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک آفت بھی ایسے پھیلی ہے، مصیبت پھیلی ہے، اس پر بھی میں نہیں ہل رہا، جاگ رہا۔ اب میں فرصت میں زیادہ نیوز پڑھ رہا ہوں، زیادہ واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں، زیادہ اخبار پڑھ رہا ہوں، زیادہ لوگ سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب فرصت میں زیادہ اللہ سے بات کر رہا، اللہ تعالیٰ کی خبریں، کلام اللہ، کتاب اللہ کو زیادہ پڑھ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، واقعات، تعلیمات کی خبریں جن کو احادیث کہا جاتا ہے ان کو زیادہ پڑھتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ فرصت کے وقت کو اچھا استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا قدر اور استعمال کرنا سیکھ لیں تو اس
مطلب سوشل ڈسٹینسنگ یا لاک ڈاؤن سچویشن میں ہم بہت کچھ پا بھی لیں، ہم بہت کچھ اپنے دین کے بارے میں سیکھ بھی لیں، ہم بہت اچھا بن جائیں، ہم اپنا اچھائی بڑھائیں. یہ موقع ہے ہمارے لیے، بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے. اور میں آپ کو آگے بھی عرض کر لوں، اگر ہم اپنے فرصت کو ان چیزوں میں، اچھائی میں، عبادات میں نہیں لگائیں گے تو پھر مطلب وہ پوری دنیا ہمارے لیے مطلب انٹرٹینمنٹ کی دنیا ریڈی ہے. آپ موویز دیکھیں، ٹی ویز دیکھیں، ناولز پڑھیں، یہی پڑھتے جائیں. اب آپ دیکھ لیں آپ اپنے وقت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر فرد، انڈیویجول انسان اور تمام انسانیت کے اوپر مختلف موقع پر امتحان، ابتلا، مشکل لاتے ہیں. اس امتحان کا ایک ہم میں سے بہت لوگوں کے لیے میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ یہ ایک آل آف انسانیت کا ایک امتحان ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کرے، یا مجھے فیملی کو ٹیسٹ کرے، یا مطلب ایک علاقے کو ٹیسٹ کرے، یا ایک ادارے کو ٹیسٹ کرے، یا ایک گروپ کو ٹیسٹ کرے. یہ ایک یونیورسل ٹیسٹ ہے، اور اس میں بھی بہت افسوس کی بات ہے، بہت لگتا ہے کہ وہ ہم یونیورسلی اس ٹیسٹ کو نہیں پاس کر رہے. بہت سے پاور انٹرسٹ چاہتے ہیں کہ اپنے گورنمنٹس کھل جائیں، لاک ڈاؤن بند ہو، اکانومی چالو ہو، تاکہ وہ امیر لوگ امیر رہیں، رائٹ. غریبوں کی فکر کے بجائے امیر کی اپنی بڑی فکر لگی ہے. ابھی مثال کے طور پر اتنی بڑی خبر لگتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹس crashed. اب اس کے غریبوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈائریکٹ میں بھی انڈائریکٹ لانگ ٹرم اس کے بھی اثر ہو، مگر امیجیٹ ٹرم میں کوئی اثر نہیں ہے. امیروں کو تو امیجیٹ ٹرم ہے، جن کے اتنے پیسے اس چیز میں لگے ہوئے تھے، ان کی بڑی چیز کی فکر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اگر ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے مے بی امیجیٹلی، مگر یہ بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ، مسلمان، غیر مسلم بھی، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ایز اے ہیومینٹی، مطلب انسانیت کے طور پر ہم نے بس مال اور پیسہ کمانا، اس کو اتنا ترجیح دے چکے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس پورے واقعہ سے انسانی ہمدردی کا مادہ بڑھ جائے گا، اور ہم بالخصوص چاہیں گے کہ امت میں زیادہ بڑھے، اور امت کے اجتماعی طور میں بھی اور انفرادی طور ہر فرد میں بڑھے. یہ کتنا اچھا ہوگا اگر پوری انسانیت یہ سبق لے لیں ہمدردی کا، اور پوری امت یہ سبق سیکھ لیں. بہت پھر سمجھے یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایک معنی میں پھر ہم کہہ بھی سکیں گے کہ یہ پھر کرونا وائرس واقعی ایک خیر لے کر آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک ایسے انقلاب آئے انسان میں کہ وہ اتنا ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے، اتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو گئے، اور ان کو ایک سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے نا، کہ مال پیسہ کمانا کے علاوہ بھی یہ صرف انسانیت اس چیز کے لیے نہیں ہے. تو ہمیں کوشش چاہیے کہ ہم اس چیز کو لیڈ کریں. کیونکہ ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اصل تو انسان کے جو مورل، ایتھیکل، اسپریچول، ریلیجس قیادت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے، اور انبیاء کے بعد جو جتنا زیادہ ان انبیاء علیہ السلام اجمعین پر ایمان لائیں، اور ایمان لاتے ہوئے ان کا نمونہ بنے اور ان کی تعلیمات کو اپنائے اور سکھائے، وہ اس چیز کو بنیں گے. تو ہمیں سنت کو اور تلاش کرنا. جیسے میں نے مثال کے طور پر کتاب میں دیکھ کر 3 دعائیں نکالی، یہ تو ایک جس نمونہ آپ کو دے رہا ہوں. اگر ہم میں سے ہر فرد انفرادی طور پر یا گھروں میں یا ایز گروپس میں سیرت اور حدیث کو مطالعہ کریں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اجمعین اور بالخصوص سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ہدایات ہمیں ملیں گی کہ اس وقت ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. اینڈ دین پلس آن ٹاپ آف دیٹ، ہم امت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس انسان کا وہ حصہ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن تو سب انسان کو دیا گیا، مگر جو قرآن پر ایمان لائے وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو اپنائے، قرآن کو سکھائیں، قرآن کو پھیلائیں. اس میں جھجک نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک نان مسلم پروفیسر کو میں نے کچھ حدیث بھیجی. اب مجھے بھی پہلے مسئلہ میں بھیجو یا نہ بھیجو، میں نے کہا نہیں، میں بھیجتا ہوں. ان کو پتہ ہونا چاہیے
کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور مجھے جھجک نہیں ہونا چاہیے، مجھے شیئر کرنا چاہیے۔ اور یہ موقع ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہیں اور مسلمانوں کو اپنا دعوت، عمومی دعوت، ایون دعوت کا ایک سمپل معنی یہ ہوتا ہے کہ بیسک قرآن کریم کی تعلیمات اور سیرت السنت کی تعلیمات کو جس شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ اب نیکسٹ جملہ نے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا یو وانٹ ٹو کنورٹ ٹو اسلام، آپ نے بس شیئر کرنا ہے، نشر کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، البلاغ آپ نے پہنچانا ہے۔ بہت سے انسان ہیں دنیا میں، اگر ان کو پتہ چلتا اس وقت کہ دین اسلام میں صبر کے بارے میں کیا ہے، غریبوں کی خدمت کے بارے میں کیا ہے، ہمدردی کے بارے میں کیا ہے، پاور، انٹرسٹ اور مال کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بہت سے انسان کہیں گے یہی تو راستہ ہے ہمارے لیے، یہی تو صحیح پیغام ہے ایسے موقع کے لیے، یہ تو جو ہم ایک مصیبت میں، پریشانی میں ہے، یہ تو پرفیکٹ گائیڈنس ہمیں مل رہا ہے، یہ ہے کیا؟ ہم کہیں گے یہ اسلام ہے۔ بہت شیئر کرنا چاہیے، اس پر کسی قسم کا جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اسلام۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سے نوازا، اور اس دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ جس کے میں بھی بہت سے اردو ملک پاکستان میں اکثر تو مسلمان ہیں، تو جن کے اتنا نہیں ہے تو آپ مسلمان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت سے مسلمانوں کا بھی بہت سے اسلام کی باتیں کا علم نہیں ہے، بہت شیئر کرنا چاہیے۔ مگر میں اس میں بھی تھوڑا سا بتاؤں، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 4 5 6 گھنٹے روز واٹس ایپ پر بیٹھے ہیں اور چیزیں شیئر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آگے دے رہے ہیں، اور کوئی خود بھی نہ عبادت کی، خود بھی کسی کی خدمت نہیں کی، خود بھی دعا نہیں کی۔ تو ایک اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ عبادت ہو، کچھ خدمت ہو، کچھ دعوت ہو، اس کے اندر عبادات کے بھی مختلف قسم ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ٹائم دے، خدمات کے بھی مختلف پہلو ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ ٹائم دے، دعوت میں مختلف پہلو ہیں، اپنے گھر کے فرد کو بھی دعوت دینا پڑتا ہے، کسی غیر اجنبی کو، کسی غیر مسلم کو، بیلنس ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا روٹیٹ، شفٹ، بیلنس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ چند کچھ گزارجات ہے حالات حاضر کے مطابق۔ اب کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا تھا، شاید وضاحت سے نہیں، یہ کوئی 1 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، میں تو اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر جو تھوڑا سا ہم پڑھ رہے ہیں، جو تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کچھ عرصہ، بس اتنا کہہ دو، یہ کچھ عرصہ چلے گا، لہٰذا ہم ہر ہفتے تو اس پر بیان تو نہیں کریں گے۔ ہاں کبھی کوئی خاص کوئی مزید چیز سامنے آئے یا کسی چیز کی خاص وضاحت کرنا ہو تو ہم حسب ضرورت اس پر انشاءاللہ نشاندہی کریں گے، مگر انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم اور موضوع پڑھائیں گے، اور بہت اہم ایک موضوع ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور میں اس مسلمہ امت کے لیے کم از کم اتنی خوشی ہے، بلکہ اس موقع پر تو مجھے ترس آتا ہو ان انسان کے اوپر جو مسلمان نہیں ہیں، if only for one، اگر ایک وجہ سے کہ امت پر تو ایک بہت ہی بڑی رحمت آنے والی ہے، بہت بڑے ایک برکت کا وقت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ آنے والا ہے جس کو کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینہ، اور پرفیکٹ ٹائمنگ، یعنی بہترین موقع پر آ رہا ہے، ایسے موقع پر جہاں امت پریشان ہے، ٹھیک ہے نا؟ مگر جو لوگ امت میں نہیں ہیں ان کو تو اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ مہینے آ رہا ہے، تو اس کے بھی پھر ہم بہت خوب اس کی تیاری کریں، بہت محنت کریں، اور ہم ہمیشہ محتاج تھے، مگر اس سال میرے خیال ہے پوری امت اور ہر انسان زیادہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ انسانوں، اہل ایمان اور جو ایمان نہیں لائیں سب برابر اس میں مخاطب ہیں، کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ آپ میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو اسی محتاجی کو یاد دہانے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں، اس محتاجی کو تسلیم کریں، اس محتاجی کو اپنائیں، اس محتاجی کو بڑھائیں، اور انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا کہ اسی ضمن میں ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام علماء کو اس وقت امت کی صحیح قیادت کرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہر گھر میں جو بھی سربراہ ہے ان سب سربراہ کو صحیح رہنمائی کرنا نصیب فرمائے، اور جو مسلمان ممالک ہیں سب حکمران کو
اور حکمران ایک نہیں، وہ تمام جو بھی جس عہدے پر ہے، جتنے بھی ہیں، ان کو حکمت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، دین تعلیمات کے مطابق رہنمائی کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔